آج کی صورت یہ ہے کہ آج بی جے پی کے مقابلے کے اندر اپوزیشن پارٹی بھی نہیں رہ گئی. میرے بھائی ہمیں اس کا دکھ ہے، اور اس لیے دکھ ہے کہ ہم ہزار شکووں کے باوجود ہم پہنچتے تھے، اسٹیج پر گالی بھی دیتے تھے، برا بھی کہتے تھے، لیکن ہم اپنے مسئلے کو لے جا کر رکھتے تھے. کبھی ہم ناکام ہوتے تھے، کبھی ہم کامیاب ہوتے تھے. ہمارے سامنے مسئلہ جامع ملیہ کے اقلیتی کردار کا آیا جو 60 سال سے پڑا ہوا تھا. میں لے کر کے گیا پرائم منسٹر کے بعد، میں نے ان سے کہا کہ جامع ملیہ تو مسلمانوں کا مکان، میں تو جانتا ہوں، بڈھے آدمی ہے جانتے تھے. میں نے کہا جانتے ہیں تو اس کے اقلیتی کردار کو کیوں نہیں بحال کرتے؟ منموہن سنگھ، آپ کیوں نہیں اقلیتی کردار کو بحال کرتے؟ اگر آپ اقلیتی کردار بحال کر دیں گے تو اس کے اندر 50-51% مسلمان بغیر مقابلے کے آئے گا، اور جو مقابلے سے آئے گا وہ الگ. جب آپ مسلمان کی تعلیمی حیثیت کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، کیا رکاوٹ ہے؟ خاموش ہو گئے. میں ان کی بات سے یہ سمجھا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ سینکڑوں کروڑ اس کو ہر سال مدد دیتی ہے، پھر اس کو اقلیتی کردار کیسے دے دیا جائے؟ میں باہر آیا اور میں نے معلومات حاصل کی. مجھے یہ پتا چلا کہ ایک سندھی کالج کے اوپر مقدمہ چلا اور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ کی امداد کسی ادارے کے اقلیتی کردار پر اثر انداز نہیں ہوتی. میں نے اس پورے فیصلے کو لیا، پڑھوایا، اور پڑھ کر جہاں جہاں مجھے چیزیں ملی نشانات لگائے، اور میں نے پرائم منسٹر کے دفتر کے ایک مسلم کرمچاری کے پاس وہ بھیجا اور یہ کہا کہ یہ پرائم منسٹر کی میز پر رکھ دیا جائے. رکھ دیا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا انہوں نے پڑھا. میں پھر وہاں پہنچا تو کہنے لگا میں کیا کروں اس کے اندر؟ میں نے کہا آپ یہ کیجئے کہ آپ جسٹس سہیل صدیقی جن کو پارلیمنٹ نے اس کا ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ اقلیتی کردار دیں، آپ ان سے کہیں میں پرائم منسٹر کا عہدہ کچھ اور ہے اور یہ ملازم ہے، یہ کیسے بول، میں تو ان کو فون نہیں کر سکتا. تو میرے ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم کو کہیے، وزیر تعلیم کرے گا اس کو. چنانچہ وزیر تعلیم کو کہا انہوں نے، وزیر تعلیم نے ان کو جسٹس سہیل صدیقی کو کہا، اور جسٹس سہیل صدیقی تو پہلے سے میری بات تیار کی، پہلے ہو چکی تھی، انہوں نے فوراً اس کے آرڈر جاری کر دیے. اب میں کہتا ہوں کہ وزیر نے اس کے خلاف 6 پٹیشنیں دائر کرا دی، اس لیے کہ وہ کوئی راضی تھوڑا ہی تھے. مجھے پتا تھا کہ یہ کبھی یہ کام نہیں کریں گے. جب وہ رک گیا مسئلہ، میں پھر ان کے پاس گیا، میں نے کہا دیکھیے یہ ہو گیا. انہوں نے پھر اس سلسلے کے اندر کوشش کی اور سونیا جی سے کہا. مجھے راہل نے بتایا کہ میری ماں نے کیا ہے یہ کام. سونیا جی نے فون کیا اور فون کیا، الحمدللہ اس کا اقلیتی کردار بحال ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں ہم جاتے تھے، ہمیں ناکامیاں بھی ملتی تھی، ہم کامیاب بھی ہوتے تھے. آج کی صورتحال ملک کے اندر، میں کہتا ہوں ملک کی بدقسمتی سے، مسلمان کی بدقسمتی سے، میں کہتا ہوں قوم کی بدقسمتی سے، آج صورتحال اور نقشہ بدل گیا. وہ طاقتیں جو ملک کے اندر اقلیتوں کو اور خاص طور پر مسلم اقلیت کو اس کا حق نہیں دینا چاہتی ہیں، وہ آج اقتدار کی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان کو اس کا حق ملے. میں بنیادی بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں
کہ برابر یہ کوشش ہوتی رہتی تھی کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آئے جھگڑے فساد کرا کے مسلم اور غیر مسلم ووٹ کی تقسیم کرا دی جائے. یہ ایک ایسی چیز تھی جس سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا. آج بھی وہی تحریک چل رہی ہے. فسادات اسی تحریک کے نتیجے کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں. وہ اس میں کامیاب ہو گئے کہ اقلیت اور اکثریت کو بانٹ لیا جائے. نتیجہ وہ نکلا کہ جو آج دنیا کے سامنے ہے. وہ لوگ جو سیکولرزم کے دعوے دار تھے دم بخود بیٹھے ہوئے, کوئی آواز نکالنے والا نہیں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے ملک کے اندر کہ مایوسی کا شکار ہے دنیا. ساری سیاسی پارٹیاں دم بخود ہے, کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جمعیت علماء کا تو کوئی سیاسی موضوع نہیں ہے. ہم تو خالص غیر سیاسی لوگ ہیں. سب سے پہلے اس موضوع کو ہم نے زندہ کیا اور ہم نے یہاں اپنی مجلس منتظمہ کا اجلاس بلایا. ہم نے کسی سیاسی موضوع کے لیے نہیں بلایا. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اقتدار کی کرسی پر کون بیٹھتا ہے اور کون اٹھ کر جاتا ہے, ہماری بلا سے. اس لیے کہ اس کرسی اقتدار کا جھگڑا ان کے یہاں ہوگا جنہیں یہ فکر ہے کون آ کر بیٹھا اور کس نے ہمیں اٹھایا. ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری بلا سے کون آتا ہے کون بیٹھتا ہے. ہمارا مسئلہ کسی شخصیت سے الجھا ہوا نہیں ہے. ہم صرف ایک ہی بات جانتے ہیں کہ ہم ایک مسلم اقلیت ہیں. ہم یہ مانتے ہیں, جانتے ہیں, جس طرح دن میں آدمی سورج کو دیکھتا ہے ہمیں اس طرح یقین ہے اگر ہم اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ, اپنے مدرسوں کے ساتھ, اپنی مسجدوں کے ساتھ, اپنے دین اور اسلام کے ساتھ اگر ملک میں زندہ رہ سکتے ہیں تو سیکولرزم میں زندہ رہیں گے, فرقہ پرستی میں نہیں زندہ رہیں گے. ہمیں اس کا یقین ہے. ہم جانتے ہیں فرقہ پرستی مردہ باد, مردہ باد. جمعیت علماء زندہ باد. مولانا ارشد مدنی, مولانا ارشد مدنی, علماء اسلام, علماء اسلام, تعلیم, جمعیت علماء. ہمارا مسئلہ کسی ایک شخص سے نہیں ہے. ہمارا اختلاف اس نظریے سے ہے جو نظریہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے امن و امان کو تباہ کرے گا, اقلیتوں کو تباہ کرے گا, اور سب سے زیادہ تباہی یاد رکھیے جس کا خطرہ ہے وہ مسلمان کے لیے ہے. اس لیے کہ اسی نظریے نے ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک 20,000 فسادات کرائے. اسی نظریے کے ماننے والوں نے 50,000 مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح اپنے ملک میں کاٹا ہے. اسی نظریے نے ہمارے آباء و اجداد کی اربوں اور کھربوں کی جائیداد کو آگ لگایا. ہم جانتے ہیں, دنیا نہ جانتی ہو, ہم ان ہاتھوں کو جانتے ہیں, ہم ان صورتوں کو جانتے ہیں, ہم ان نظریے کے رکھنے والوں کو جانتے ہیں جنہوں نے 65 سال کے اندر ظلم کر کے وہ گھناؤنے ماحول کو جنم دیا ہے جن سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جن مشکلات اور جن مصیبتوں کا شکار اس 65 سال کے اندر یہ امت مسلمہ ہوئی ہے, اگر کوئی دوسری قوم ہوتی اپنے دین دھرم کو چھوڑ کر آزاد ہو سکے. ایسا نعرہ